تو رب کائنات فرماتے ہیں آپ بستر چھوڑ کر میں اللہ کے دربار میں آ کر اس نے بستر لگا دیا، یہ بندہ میرا مہمان بن کر آیا ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان دنیا کے اندر بھی کروں گا، مرنے کے بعد پھر کیا ہوگا کہ اصوم لی وانا اجزی بہ، کہ میں اللہ رب العزت اس کو اپنا دیدار کروں گا۔ ایسے بھی دنیا کے اندر ہے جو اب بھی اعتراف کرتے ہیں مالک دیدار کرا دیتا، مالک دیدار کرا دیتا ہے، جیسے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا تھا جب اس مالک کا دیدار نہیں ہوتا تھا، کہ اگر مالک کا دیدار نہیں ہوتا تو میں تو سجدہ بھی نہیں کرتا۔ آپ بھی ایسے لوگ دنیا میں ہیں کہ اگر رہیں گے تو دنیا ہے رہے گی، جب وہ ختم ہو جائیں گے یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ یہ ماہ رمضان کے پچھلے عشرے میں 10 دن اعتکاف رہنا، یہ اللہ رب العزت کا مہمان ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ رب کے نام فرماتے ہیں کہ وہ آ کر مجھ سے میں جو کچھ مانگتا ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ اگر وہ اعتکاف کی نیت کر کے آ کے بیٹھ گیا کوئی چیز نہ پڑے تو ثواب ملے گا، رات کو آرام سے سویا رہے تو پھر بھی ثواب ملے گا، اگر کوئی کام نہ کرے صرف مسجد کے حدود کے اندر رہے تو ثواب ملے گا، اگر نوافل پڑھے گا تو زیادہ ثواب ہوگا، قرآن کی تلاوت کرے گا تو زیادہ ثواب ہوگا، رات کو اٹھ کر مالک کی دربار میں اس کی حمد و ثنا کرے گا تو زیادہ ثواب ہوگا، جتنا یعنی کرتا جائے گا اتنا زیادہ ثواب ملتا جائے گا، اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر بھی ثواب ملا، کیونکہ اللہ رب العزت کا مہمان ہے، اس مالک کی دربار میں آ کر بیٹھا ہے، مالک اس کے اوپر اپنی رحمت بھیجتا ہے، یعنی اعتکاف بیٹھنے والے کو اللہ رب العزت کا قرب مل جاتا ہے، مالک کی رحمت مل جاتی ہے۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے محلے میں سے اگر ایک آدمی بھی مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھ گیا تو تمام محلے والوں کو قرب کر تو اتر جائے گا، اگر ایک آدمی بھی نہ بیٹھا مسجد کے اندر تو پورے محلے والے گناہگار ہیں، کہ ان کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ 10 دن جا کر مسجد میں اعتکاف جاتے ہیں۔ اور بیٹھنا کس تاریخ کو ہے؟ بیچ میں روزے کو مغرب کی اذان سے پہلے آ کر بیٹھنا ہے، یعنی نیت کرنی ہے کہ رب کائنات میں تیری دربار میں آ کے بیٹھا ہوں، میرے آقا بھی اعتکاف بیٹھے رہے، آپ کی سنت ادا کرا۔ آپ تو کبھی کبھی ابھی ماہ رمضان کا چاند نظر آتا تو پورا مہینہ آپ یعنی اعتکاف بیٹھے تھے، اور کبھی کبھی 10 دن کے بعد 10 روزے کے بعد آپ یعنی مسجد کے اندر اعتکاف کرتے تھے، اس لیے کہ میرے اونچی اگر پورا مہینہ بیٹھنا چاہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے آقا کی سنت نہیں، جس نے آپ یعنی پورا مہینہ بھی بیٹھے اور 20 دن بھی بیٹھے اور 10 دن بھی بیٹھے، بعد روایتوں میں آتا ہے کہ 3 دن بھی آپ بیٹھے، 5 دن بھی بیٹھے، اس لیے کہ میرے ہر امتی کے لیے آسانی ہو جائے، جس طرح بھی بیٹھے ہو اس کے لیے یہ سنت ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ 20 روزے کے مغرب سے پہلے آ کر مسجد میں بیٹھ جائیں اور مسجد کی حدود کے اندر وہ باتیں بھی کریں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اعتکاف والا آدمی بھی باہر والے آدمی سے بات نہ کرے، حالانکہ یہ شریعت کے اندر نہیں ہے۔ مسجد کے اندر کھڑے ہو کر باہر آدمی کھڑا ہے اس کو بلا سکتا ہے، کام اس کو کہہ سکتا ہے کہ سنا میرا کام کر دیا، اگر مسجد سے باہر نکل گیا تو اگر اس نے بات کر لی تو اس کا اعتکاف ہو جائے گا۔ یہ محراب مسجد سے باہر ہوتا ہے، اعتکاف والا آدمی محراب کے اندر نہ آئے، کیونکہ اگر آئے گا تو اعتکاف ہو جائے گا۔ ہاں لیٹرین یا غسل خانے مسجد سے باہر ہوتے ہیں تو وہاں جا کر یعنی بات کسی جگہ کہیں وہاں جا کر لیٹرین بھی استعمال کرے اور وضو خانے سے وضو کر کے، حالانکہ علماء کرام نے تو اتنا لکھا ہے کہ بعض مسجدیں ایسی ہیں کہ جہاں پانی نہیں ہوتا ہر آدمی
آدمی گھر سے وضو کر کے آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی نہیں جو اس کو پانی لا کر دے اور وضو کرے تو فرمایا کہ وہ گھر جا کے خاموشی سے کسی سے بات نہیں کرے، گھر سے وضو کر کے میں واپس آئے۔ بعد نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اگر وہ اعتکاف بیٹھا ہے اس کا والد وفات پا گیا ہے، یعنی اس کا جنازہ پڑھنا ہے، کسی سے بات نہ کرے، جا کر اس کا جنازہ پڑھنا۔ شریعت بڑی آسان ہے، لوگ کہتے تھے بڑی مشکل ہے، شریعت پہ عمل نہیں کر سکتے، عمل کر کے دیکھو تو دیکھو کیسے لگتا تھا۔ اگر عورت اپنے گھر میں اعتکاف بیٹھی ہے تو بعض گھروں کے اندر تھوڑی سی جگہ بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے، یعنی اسی جگہ پر بیٹھ دے، اگر وہ باہر ہے وہ آتی ہے تو وہاں نہیں بیٹھ سکتی، یا شام کا اوپر سے کوئی انتظام کر لیتے، اگر وہ نہیں کر سکتے تو گھر میں ایک کمرے کے کونے میں اس کی حدود بنا لے، اسی جگہ پر بیٹھی رہے، نماز بھی پڑھتی رہے، جب اس کو حاجت پڑے تو پھر اسی طرح جا کر یعنی غسل خانے میں وضو بھی کرے اور پیشاب کر کے واپس آئے۔ اگر اس حدود سے باہر نکل کے کسی سے بات کی تو اس کا اعتکاف ہو جائے گا، پھر اس کا اگلے سال وہ کفارہ ادا کرے گی، یعنی اگلے سال وہ اعتکاف ہو جائے گا۔ تو پیارے محبوب صلی کوئی آدمی کاروبار کرتا ہے، اس نے اعتکاف بھی بیٹھنا ہے، میرے کاروبار بھی کرنا ہے، وہ مسجد میں بیٹھ کر یعنی کاروبار بھی کر سکتا ہے، جو آئے بل دینے کے لیے اسے لے دے بھی سکتا ہے، سارے کام کر سکتا ہے، یعنی شریعت نے بڑی آسانی کر دی ہے۔